آغاز کرتے ہیں 2014 سے۔ 2014 میں چینی صدر کا دورہ تھا، عمران خان صاحب دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، دورہ ملتوی، چینی صدر آنے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر ترکی کے صدر اردوان نواز شریف کی دعوت پر پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، پوری پی ٹی آئی اس مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے۔ ترکی کے صدر کے سامنے کیا امیج گیا؟ پھر اپنے دور حکومت میں تمام دوست ممالک بشمول سعودی عربیہ، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، سفارتی تعلقات خراب تھے۔ آپ کو یاد ہوگا سعودی شہزادہ پاکستان آئے تھے، پیسے دینے آئے تھے، پروجیکٹ شروع کرنے آئے تھے، کابینہ کے اندر ان کے خلاف بد زبان استعمال کر دی جاتی ہے، بری زبان استعمال کر دی جاتی ہے، وہ بات سعودی ولیعہد تک پہنچ جاتی ہے، معاملات خراب۔ متحدہ عرب امارات کے خلاف شاہ محمود قریشی بیان دل جو ہے وہ دے دیتے ہیں، یو اے ای پورے کا پورا وفد سے ناراض۔ پھر قطر کے شہزادے کے مریم نواز کے ساتھ تعلقات کا جھوٹ وہ بھی اپنے لونڈے لپاڑوں سے چلوا دیا گیا کہ جناب وہ کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ قطری LNG معاہدہ اسے کرپشن قرار دے دیا۔ عباسی صاحب نے، شاہد خان عباسی صاحب نے یہ معاہدہ کیا تھا، ان کو چور کر دیا، چور ڈکلیئر کر دیا۔ $4 کی گیس مل رہی تھی، نہیں لی، $41 کی ہوئی تو معاہدہ کر لیا۔ اس پہ خود باجوہ صاحب کا بیان، جنرل باجوہ صاحب کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جناب کس کس تیل کمپنی کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا اس میں۔ آگے بڑھے، ایران نے بیٹھ کر اپنے خفیہ اداروں ISI کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا دیا، پورے انٹرنیشنل میڈیا نے ڈھڈورا پیٹا۔ پھر انڈیا کے الیکشن ہوتے ہیں، اسمبلی میں کھڑے ہو کے خان صاحب نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیت گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، اگلے نے واقعی حل کر دیا، انہوں نے کہا اے پہ آجے کشمیر، کشمیر ساڈا تو اڈیا سیدھی تیسی، یہ لو۔ امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ اس کے داماد کے توسط سے یاری تھی، اچھی بات ہے، دورہ کر کے وہ آئے تو جناب اسے ورلڈ کپ جیتنے سے تعبیر کیا۔ ٹرمپ نے کشمیر پر ثالثی تسلیم کر لی، پارٹی رہنماؤں نے ہار پہنائے، مبارکباد دی، بڑی اچھی بات ہے، ویری گڈ، بہت بڑی فتح کر کے آئے ہیں۔ مگر اسی ہفتے انڈیا نے کشمیر پر پورا قبضہ کر لیا، آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کر دیا۔ خان صاحب نے صرف آدھا گھنٹہ مارچ کیا، مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کا دن رکھا گیا تھا، جمعے کے جمعے ہم نکلا کریں گے، صرف ایک جمعے نکلے، اس کے بعد پھر جمعہ 4 دن۔ اب ناظرین، کچھ لوگ جو کہ ساتھ گئے تھے خان صاحب کے دورہ امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت MNAs کو اور وزارت خارجہ کو پتہ لگ گیا تھا کہ انڈیا کشمیر کا معاملہ گول کرنے جا رہا ہے، پہلے پتہ لگ گیا تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ وزیر اعظم بنتا ہی انڈیا سے دوستی کا بیان دیا انہوں نے، حالانکہ اس بیان پہ، اسی دوستی کے بیان پہ پچھلوں کو غدار کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ مودی جیتتا ہے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، وزیر اعظم بننے سے پہلے مسلسل CPAC کے خلاف کیمپین چلائی، مراد سعید نے کرپشن کا الزام لگایا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کو دوسری ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دیا تھا مراد سعید نے اور ان سب نے۔ وزیر اعظم بنتے ہی اپنے وزیر کو انہوں نے کہا جناب چڑھ جاؤ اس کے اوپر، CPAC کے اوپر۔ کیا ہوا؟ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، CPAC پہ کام رک گیا۔ چین نے سرکاری میٹنگ میں احتجاج کیا تھا کہ جناب فلاں شخص ہمارے خلاف بیانات دے رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اجلاس میں وہ نہیں بیٹھے، آپ کو یاد ہے، اس کو اٹھایا گیا، اس بندے کو اجلاس سے نام بتا چکا ہوں اوپر پہلے، پھر جا کے اجلاس ہوا، پھر چینی لوگ وہاں پہ بیٹھے آ کے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دور میں جو CPAC کا منصوبہ تھا وہ لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا گیا تھا۔ کوئی آخری بات مجھے بتائیں کہ آخری منصوبہ مکمل ہوا، کب ہوا تھا؟ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا گیا، پروجیکٹ ایک بھی شروع نہیں کیا، پہلے سے جاری CPAC پروجیکٹس پر کام یا تو سلو ڈاؤن کر دیا گیا یا پھر مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ انہی کے دور میں CPAC کے ملازمین پر حملے بھی ہوئے، اسٹیٹ بینک کو خود مختار کر دیا، IMF کے حوالے کر دیا۔ IMF کے ملازم تھے رضا باقر، آپ کو یاد ہوگا، وہ چھٹیوں پہ پاکستان آئے ہوئے تھے، ان کے حوالے اسٹیٹ بینک کر دیا، اسٹیٹ بینک کا صدر بنا دیا ان کو۔ تاریخ کا مہنگا ترین معاہدہ، اور جب حکومت جاتے دیکھی کہ حکومت جا رہی ہے، معاہدہ توڑ دیا۔ یعنی IMF سے ڈیل ہوئی تھی، IMF نے کہا تھا آپ نے قیمتیں کم نہیں کرنی، سبسڈی نہیں دینی، انہوں نے جاتے جاتے $10 کم کر دی۔ حکومت چلی گئی، اگلی حکومت کو انہوں نے اس کے لیے مشکل کھڑی کرنی تھی، تو اپنے وزیر خزانہ شوکت ترین اور پھر تیمور جھگڑا، اس کے ذریعے IMF ڈیل کو ناکام بنانے کی ایک آڈیو آپ کو یاد ہوگا سامنے آئی تھی۔ امریکہ IMF کی ہر بات پر لبیک کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو بائیڈن نے کال نہیں کی، اس بنیاد پہ جو بائیڈن کے خلاف امریکی صدارتی الیکشن نے خفیہ اداروں کے ذریعے امریکی الیکشن کو ٹرمپ کے حق میں بیک کروانے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک، اللہ معاف کرے کہ اس طرح کی کوششیں جو ہے وہ بلنڈرز مارے گئے، حکومت سے نکالا جانا یقینی ہو گیا، امریکہ کے خلاف جھوٹ کا خط لہرا دیا، بعد میں کہا جناب کہ یہ تو امریکہ نے نہیں کیا، یہ کیا ہے جنرل باجوہ نے۔ جنرل باجوہ کے بعد ایک دفعہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ محسن نقوی پہ الزام لگا دیا تھا
یعنی جن دنوں امریکہ کے خلاف جلسوں میں کیا ہم غلام ہیں کے نعرے لگ رہے تھے، انہی دنوں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں، امریکہ میں ایک لابنگ فرم ہائر کی گئی تھی، ماہانہ اس کو $25,000 پہ رکھا گیا تھا، وہ امریکہ میں لابنگ کرتی تھی ان کے لیے. اور اس کے علاوہ 2 مزید اور فرمز تھی، ان کو بھی بعد میں ہائر کر لیا گیا. تو یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ اتنا پیسہ کہاں سے تھا جو کہ ڈالا جا رہا تھا؟ اور یہ ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اس سوال کو آپ نے غور سے سننا ہے. زلمے خلیلزاد، وہ آدمی جو افغانستان کا بچر ہے، امریکی ارکین کانگریس، وہ مسلسل مغربی اور اسرائیلی اخباروں کی جانب سے ان کے نیریٹو کے حق میں بیانات آ رہے ہیں. یعنی لابنگ کامیاب ہو رہی ہے نا. پھر ابھی حال میں اسرائیل نے بیان دیا. اب جب دوبارہ پاکستان ایک بڑا پالیسی شفٹ لینے کا سوچ رہا ہے، پاکستان چائنا کے قریب جا رہا ہے، امریکہ سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، چائنا روس سعودیہ بلاک میں ہم شامل ہونا چاہ رہے ہیں، تو پھر اب کیا ہو رہا ہے جناب؟ اب عمران خان صاحب امریکیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ملاقاتوں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور امریکیوں کی مہربانیوں میں بھی تیزی آ گئی ہے خان صاحب پہ. یعنی ابھی آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ آرمی چیف چین کے سرکاری دورے پہ جاتے ہیں، اچانک امریکی سفیر وہ متحرک ہو جاتا ہے، فواد چودھری صاحب کے گھر پہنچ جاتا ہے. یہ بھی آپ سوچنے والی بات ہے نا. اور اس سب سے بڑھ کے امریکہ کا جو خان صاحب کے حوالے سے مستقبل کا جو معاشی پلان ہے، خان صاحب وہ امریکہ سے شیئر کرتے ہیں. امریکی سفیر آ کے کہتا ہے خان صاحب سے، سر اپنا معاشی پلان تو شیئر کرے. تو خان صاحب کی ٹیم اور خان صاحب جو ہے وہ امریکی سفیر سے معاشی پلان ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آئے تو ہم یہ کریں گے. بھئی امریکہ کون ہوتا ہے ہم سے پوچھنے والا؟ اور آپ کیوں بتا رہے ہیں امریکہ کو کہ یہ ہمارا معاشی پلان ہے؟ مجھے وزیر اعظم آپ بنا دیں تو میں یہ معاشی پلان دوں گا، امریکہ اس پہ اپنے اپروول دے رہا ہے. ارے